اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یہ قبر مبارک حضرت سلمان محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور آپ جو ہے عظیم اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ پیغمبر خدا کے نزدیک اور اہل بیت عصمت و طہارت کے نزدیک آپ کی منزلت اور آپ کی قدر کے لیے اور آپ کی عظمت اور آپ کے جاہ و جلال کے لیے ہی یہ کافی ہے کہ پیغمبر خدا نے آپ کو اہل بیت رسالت میں سے قرار دیا اور فرمایا سلمان و منا اہل البیت۔ الحمدللہ یہ آیات خداوند عالم میں سے ہے کہ جن لوگوں نے بھی خدا کے راستے میں، خدا کے سبیل میں، پیغمبر اسلام کے راستے میں، ان کے سبیل میں، اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے اور ان کے سبیل میں جد و جہد کی، ان کے دین و آئین پر چلے اور ان کے راستے کو، ان کی مذہب، ان کی شریعت کو اختیار فرمایا، کس طریقے سے پروردگار عالم نے انہیں اپنی آیات میں سے قرار دیا، اور آج ان کے روضہ مقدس کو جو ہے مزار امت قرار دیا ہے کہ جہاں پر امت اور دنیا اور جہان سے تمام لوگ آتے ہیں، اور یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، ان سے محبت رکھنے والوں کو، اور ان کے طریقے اور ان کے راستے پر چلنے والوں کو لوگوں کے لیے جو ہے مزار قرار دیتے ہیں، اور یہاں پر مومنین آج ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سلمان ان چہروں میں سے ہیں اور ان شخصیات میں سے ہیں کہ اگر ثریا میں بھی دین ہوگا اور ہمارے پیروکار ہوں گے تو ہم سلمان کے لیے وہاں تک بھی دین کو جو ہے پہنچا دیں گے۔ یہ ہماری سعادت اور نیک بختی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے اس زیارت کو، یہاں کی دعا اور عبادت کو قبول فرمائیں، اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ حضرت سلمان محمدی کے اس مبارک اور مقدس اور پاک و پاکیزہ مقام تک اور اس روضے تک پہنچائے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی دعا اور زیارت کی توفیقات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان منا اہل البیت، وقال سلمان منی ومن جفاہ فقد جفانی ومن آذاہ فقد آذانی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان مجھ سے ہے، جس نے سلمان کے ساتھ جفا کیا گویا اس نے میرے ساتھ جفا کیا، اور جس نے سلمان کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ مقام، یہ قبر، یہ مرقد جناب سلمان فارسی جو محتاج تعارف نہیں ہے، ان کی ہم تعریف کس طریقے سے کریں کہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ہر مشکلوں میں مولا کائنات اور رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہے، اور کوئی بھی جب مشکل درپیش آتی تھی لوگوں کو، اور لوگ جب اصحاب کے دروں پہ جاتے تھے اور وقت کے خلیفہ کے پاس جانے کے بعد ان کی مدد، تو اس وقت بھی جناب سلمان فارسی ان کی رہنمائی فرماتے تھے کہ ان کی مشکلات کو آسان کر سکیں۔ بہت سارے ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کے قبر کے ساتھ ساتھ یہ جناب حذیفہ یمانی کی قبر ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی کی قبر جو ہے وہ کہیں پہ دوسری جگہ پہ تھی، لیکن اس وقت اس قبر کو یہاں پہ منتقل کیا گیا۔ یہ آیت اللہ اصفہانی کے زمانے میں تقریباً 90 سال پہلے جہاں پہ ان کی قبر تھی وہاں پہ پانی آ گیا تھا، اور ان کی قبر جو ہے منہدم ہو گئی تھی، گر گئی تھی۔ اس وجہ سے آغا اصفہانی کے زمانے میں ان سے اجازت لینے کے بعد نجف اشرف کے علماء کرام کے حضور میں تمام جیوش کے اور چھوٹتا کے درمیان میں حکومت ملوک کا زمانہ تھا، اس وقت یعنی 90 سال پہلے اس قبر کو یہاں پہ جناب سلمان محمدی کے جوار میں، ان کے پہلو میں اس قبر کو یہاں پہ تعمیر کیا گیا، تاکہ آنے والے زائرین جب بھی یہاں پر آئیں تو ایک ساتھ دو صحابی عظیم اور صحابی ذلیل کی زیارت کر سکیں، جناب سلمان محمدی، جناب حذیفہ یمانی کی زیارت کر سکیں۔ خدا ہم تمام حضرات کو، تمام جو حضرات اب تک زیارت لیے نہ آ سکے ہیں، انہیں توفیق عنایت فرمائے، مرحمت فرمائے، تاکہ جب بھی یہاں پہ آئیں تو جناب سلمان محمدی کی اور جناب حذیفہ یمانی کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر دو مقامات اور بھی ہیں،
طاہر بن محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن جابر انصاری۔